اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جو قرب قیامت ہوگا قوت ایمانی کمزور ہوتی چلی جائے گی، اس کے نتیجے میں جو امانت داری ہے وہ بھی اٹھ جائے گی۔ نتیجتاً مسلمانوں کی بڑی آبادی میں ایک شخص بھی بمشکل ملے گا جو امانت دار ہوگا، وہ بھی حقیقت میں امانت دار نہیں ہوگا۔ سرکار فرماتے ہیں حقیقت میں جو امانت داری کے جو اصول اور ضابطے ہیں ان پر وہ پورا نہیں اترے گا، بس لوگوں کے اندر مشہور ہو جائے گا کہ یہ امانت دار ہے، اور لوگ مثال دیں گے کہ فلاں شخص کیا ہی عقل مند، خوش مزاج اور بہادر ہے، حالانکہ اس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ لوگ اس کی بڑی تعریفیں، اللہم لا تجعلنا منہ، اے اللہ ہمیں ان سے ایسا نہ کرنا، ہمیں حالت ایمان عطا فرمانا، کہ لوگ تعریف کریں گے بڑا بہادر ہے، عقل مند ہے، زیرک ہے، لیکن سرکار فرماتے رائی کے برابر بھی اس کے دل میں ایمان نہیں ہوگا، خیانت کرے گا، وہ خیانت دار ہوگا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کی جو اہل ہیں، جن کی امانتیں ہیں، ان کو مکمل طور پر پورا کرو، پوری ان کو ریٹرن کرو، کہیں پہ بھی ان کے حقوق پر غصب کا ڈاکہ جو ہے وہ مت ڈالو، کبھی بھی ایسا مت سوچو۔ یہ انفرادی بات ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ ایک شخص کو نہیں چاہیے کہ وہ کسی کی امانت میں خیانت کرے، اور جب کوئی انسان سرکاری منصب پر جاتا ہے تو اس کی ذمہ داری تو بہت بہت بڑھ جاتی ہے، وہ کسی ایک فرد کی نہیں بلکہ پوری قوم کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ وہ اگر کسی ایک شخص کی خیانت کرتا ہے تو پوری قوم کے لیے وہ خائن تصور ہو۔ جب بھی کسی کو اللہ سبحانہ و تعالی مرتبہ اور مقام دیتا ہے تو اس کو سوچنا چاہیے کہ یہ میرے پاس امانت ہے، اللہ کی طرف سے امانت ہے جو مخلوق کے لیے اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو امور مسلمین کی ذمہ داری دی گئی ہو اور اس کو کوئی عہدہ دیا گیا ہو، وہ اس عہدے کو اپنے تعلقات کی بنیاد پر حاصل کرنا چاہتا ہو۔ ایک وہ ہے کہ جس شخص کو اللہ کی طرف سے عہدہ ملتا ہے، وہ گھر میں بیٹھا ہوا خاموش ہے، کوئی تگ و دو نہیں کرتا، اس کو عہدہ ملتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے اللہ کی جو غیر مرئی قوتیں ہیں اس کی مدد کے لیے آ جاتی ہیں، وہ اپنی ذمہ داریاں بخوبی سے انجام دے سکتا ہے۔ یہ حدیث کا مفہوم میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ جس شخص کو اللہ کی طرف سے عہدہ ملتا ہے، پھر اللہ اس کی عہدہ برائی میں اس کی مدد کرتا ہے، اور جو عہدے کے پیچھے جو ہے وہ چلتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ عہدہ اس کے لیے پھر آزمائش بن جاتا ہے۔ پھر وہ ذاتی تعلقات کی بنیاد پر، یعنی اہلیت کی بنیاد پر نہیں، وہ ذاتی تعلقات کی بنیاد پر عہدہ حاصل کرتا ہے، تو پھر اللہ اور تمام لوگ جو ہیں وہ اس پر لعنت کرتے ہیں کہ وہ کبھی بھی درست سمت جو ہے وہ نہیں جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَىٰ غَيْرِ آلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ، اب وہ جب خود ذاتی تعلقات کی بنیاد پر عہدہ لے کر آیا ہے تو پھر وہ اپنے لوگوں کو ایڈجسٹ کرے گا ان جگہوں پر، چاہے وہ اہلیت رکھتے ہیں چاہے وہ اہلیت نہیں رکھتے، اپنے حلقہ احباب کو وہ لے کے آئے گا، اس لیے کہ اس نے پھر اب کرپشن کرنی ہے، خود بھی کمانا ہے، اوپر بھی کما کے دینا ہے۔ جب ایسی صورتحال ہوگی تو پھر نیچے ایسے لوگوں کو رکھے گا جو اسے کما کے دیں گے، تاکہ اس کی بھی جیب بھرے اور اس کے اوپر جو ہے ان کی بھی جیب جو ہے وہ بھرے۔